جاتی ہے اور خود ایک عبرت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت میں صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علی جاریتین، کہ جس نے دو لڑکیوں کی تربیت، پرورش اور پرداخت اس انداز سے کی، صحیح اسلامی طریقے کے مطابق کی، اللہ کے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کی، اس عورت اس آدمی کا ٹھکانہ میرے ساتھ کا ہاتین، اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس نے اپنے بچے کی پرورش کی، تربیت کی اور ان کے اچھے گھرانے میں اچھے لڑکے سے شادی کرا دی اور ان کی دیکھ بھال پرورش برداشت میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دی، تو ایسے لوگوں کی اللہ کے وسعت میں جنت کی بشارت دی۔ کہاں ہیں ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، خود نماز نہیں پڑھتے، کیا نماز کا حکم نہیں ہے؟ کیسے ہماری بچیاں اسلام کو سمجھ پائیں گی؟ کیسے ہماری ماں اسلام کو سمجھ پائیں گی؟ اسلام کی عظیم ترین نعمت کو ہم نے ویسے ہی گوا دیا ہے۔ ہم وہ ہو گئے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ اسلام کی نعمت جو ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور آپ کو بتاؤں اسلام کی راہ میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کو ابو جہل نے شرمگاہ میں برچھا مار دیا تھا، نیزہ مار دیا تھا۔ اللہ اکبر! وہ عورت اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا اور اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ کے خطاب سے وہ سرفراز ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے پہلی شہیدہ اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورت جنہیں خطاب دیا گیا، وہ عورت معمولی عورت نہیں، اور وہ لعین جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے ان کی شہادت کا سبب بنا، جنہوں نے شہید کر دیا، وہ ابو جہل تھا۔ اللہ اکبر! غور کریں، اسلام کی پہلی شہیدہ کس وجہ سے اپنے آپ کو شہید کروا لی؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کیا سوچ کر کے اپنی جان کی قربانی دی؟ اسی لیے کہ اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ پھیلے، لوگ اسلام کو گلے لگائیں، لوگ اسلام کو سمجھیں۔ ہم لوگ اسلام کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ نام احمد ہے، عبداللہ ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، اسی طرح خدیجہ ہے، مسلمان ہو گئے۔ نام سے مسلمان نہیں ہے، اعمال سے مسلمان ہے۔ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا کسی شاعر نے کہ پڑھتے ہو گر نماز تو ہے فرض تمہارا، پڑھتے ہو گر نماز تو ہے فرض تمہارا، یہ رب لا شریک پہ احسان نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیسے ہماری بچیاں نماز پڑھیں گی؟ کیسے ہماری بیویاں نماز پڑھیں گی؟ کیسے ہماری بیٹیاں نماز پڑھیں گی؟ کیسے ہمارے بھائی نماز پڑھیں گے؟ نماز کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ آج ہماری بچیوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، ضرور ہے کہ آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، ضرور ہے کہ آپ ان کو انجینئر بنائیں، دنیا کی تعلیم سے ان کو آراستہ پیراستہ کریں، لیکن دین کی تعلیم سب سے پہلے دیں، ان کو اسلام کی تعلیم سب سے پہلے دیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ قبول ہے، اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو اس کے خلاف ہے اور خلاف بابانگ دہل ہے، اور یہ چیز ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے کہ اللہ کے علاوہ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک مسلمان عورت کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ پردہ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ ایک عورت کی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں ہوا کرتی تھی جبکہ وہ تجارت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سامان تجارت کو لے کر کے ملک شام گئے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین جنگوں میں جایا کرتی تھی، طبیب یعنی نرس کا کام کیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ کون کرتی تھی؟ صحابیات کرتی تھی۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے
باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پہنچایا کرتی تھی. کہاں؟ جبکہ آپ ہجرت کے لیے مدینہ آ رہے تھے اور اپنے بند کو پھاڑ کر کے اپنے اوڑھنی کے سینے کو پھاڑ کر کے ان کو ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا اور شہید اور اسلام میں ایک عظیم ترین مقام حاصل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. غور کریں یہ لوگ کیا گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی؟ ضرور نکلتی تھی لیکن اسلامی دائرے میں نکلتی تھی اور اسلام کے اس علوم کو حاصل کیا جن علوم کو حاصل کرنے سے اسلام نے کبھی روک نہیں لگایا. اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان لڑکی اور لڑکا پر فرض ہے. علم حاصل